یہ موبائل ڈر لگتا ہے شاید موت کے وقت ہم کو ایمان بھی نصیب نہیں کرے گا. یہ موبائل کی وجہ سے ہماری لڑکیاں ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی, ہماری بچیاں ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی. میرے پیاروں, ہمارے گھر سے ایمان رخصت ہوتا جا رہا ہے. اس لیے اپیل کرتا ہوں میرے پیاروں, کون کون ایک پکا ارادہ کرتا ہے کہ یقین کے ساتھ اللہ سے ڈریں گے, اور کرنے دھرنے والا کون؟ بولو نا, کرنے دھرنے والا کون؟ اچھا, کوئی بھی یہ باہر جا کے مت بولنا کہ قاری احمد علی نے کہا موبائل حرام. میں نے ایک بھی مرتبہ کہا موبائل حرام, موبائل مکروہ کہا. اگر موبائل حرام اور مکروہ ہوتا تو یہ علماء کے ہاتھوں میں نہیں ہوتا, اولیاء کرام کے ہاتھوں میں نہیں ہوتا. سب کے پاس موبائل ہے. موبائل حلال, جائز, 1001% موبائل حلال, جائز. لیکن جو فارمیٹ ہمارا ہے نا وہ بہت گندا فارمیٹ ہے. اس فارمیٹ کو بدل دو, لاؤ یہ ساری گندی چیزیں ہٹاؤ. یہ زینا, یہ چوری, یہ شراب, یہ دارو, یہ جوا, یہ گیملنگ, یہ لوگوں پہ تہمت لگانا, بلیک میل کرنا, ماں کا دل توڑنا, ابا کا دل توڑنا, بیوی کا دل توڑنا, یہ موبائل سے ننگا گیری ہٹاؤ. لاؤ موبائل میں قرآن کی تعلیم لاؤ, حدیث کی تعلیم لاؤ. ارے میرے پیارے لاؤ, قرآن کی تعلیم لاؤ, حدیث لاؤ, نظم لاؤ, نعت لاؤ, ترتیل لاؤ, تجوید لاؤ. اور اگر آپ کو اس میں انٹرسٹ نہیں ہے تو ایجوکیشن لاؤ. آج کا جغرافی کیا ہے, آج کا میتھمیٹکس کیا ہے, آج کا سائنس کیا ہے, آج کا بایولوجی کیا ہے, آج کا لاجک کیا ہے. ایک آدمی لائر کیسے بنے گا, ایک آدمی بیرسٹر کیسے بنے گا, ایک آدمی ڈاکٹر کیسے بنے گا, ایک آدمی آرکیٹیکٹ کیسے بنے گا, ایک آدمی بڑا کانٹریکٹر کیسے بنے گا. ارے میرے دوستو, ہم کو دین کی بھی ضرورت ہے, دنیا کے علم کی بھی ضرورت ہے. دنیا کا نالج ایجوکیشن بھی ضروری, دین کا نالج ایجوکیشن بھی ضروری. رکھو اپنے موبائل میں وہ موبائل جو کل تک ہم کو جہنم میں لے جانے والا, ایجوکیشن رکھو, یہی موبائل ہم کو جنت میں لے جانے والا بنے گا. کون کون تیار ہے فارمیٹ بدلنے کے لیے؟ ہاتھ اوپر کرے. موبائل توڑنے کا بولو نا, موبائل توڑنے کا نہیں, موبائل پھوڑنے کا نہیں, موبائل چھوڑنے کا نہیں. ہاں, فارمیٹ بدل دو, وہی موبائل ہم کو جنت میں لے جائے گا. کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کر کے بولے, اور ایک ساتھ میں بولے, کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی, پورا مجمع بولے نا, کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اور ڈرنے کا تو کس سے ڈرنے کا؟ پکی بات انشاءاللہ. ناراض تو نہیں آپ کو؟ انور بھائی نے موبائل پہ بولا, ناراض تو نہیں؟ ابھی تو اور بھی بولنے کا ہے. ناراض تو نہیں؟ اگر ہوں گے تو کیا کرو گے؟ کچھ کر تو نہیں سکتے تو سنا کرو نا, چپ چاپ سنتے رہو نا بھائی. اور میں اپنے گھر کی بات تو نہیں سنا رہا ہوں نا. کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. ساتھ میں پڑھیں گے, ساتھ میں پڑھیں گے نا انشاءاللہ. جو ہمارے قاری صاحب نے پڑھا تھا آپ بھی پڑھو تاکہ یقین بنے. کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. پڑھو نا, هو اللہ الذی لا المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. پورا مجمع ساتھ میں بولے گا, کرنے دھرنے والا کون ہے؟ ایک بات ہو گئی, آگے چلنا ہے دوسری بات پر. تھکے تو نہیں آپ کو؟ نہیں تھکے ہوئے تو بات ختم کرے, کیونکہ میرا کھانا باقی ہے. میرے کو ایسا لگا انوار بھائی جو ہے نا, کب سے میرے کو پہلے 7 بجے کا ٹائم دیا, اس کے بعد 7:15 کا ٹائم دیا, اقبال بھائی کو پھر 8 بجے کا ٹائم دیا. میں سوچا اللہ کے بندے کو کم از کم اتنا تو ہوگا, فجر کا بعد کا نکلا ہوا مسافر, بھوک تو لگی ہوگی نا. نہیں آپ لوگ کھانا کھا چکے علماء کرام؟ نہیں, سب میرے جیسے حال ہے. چلو علماء والے بڑے کنجوس والے, سب کے سب ایک ہی حال ہے. چلے ایک بات پکی ہو گئی, بولو لا الہ. آواز نہیں آ رہی, بولو لا الہ. چلو دوسری بات کے لیے کون کون تیار ہے؟ ابھی سے ہاتھ اوپر کر کے بول دے ہوئے, مصطفیٰ کا دامن. آواز نہیں آ رہی ہے, مصطفیٰ کا دامن. اور بلند آواز سے, مصطفیٰ کا دامن. اور پورا مجمع بولے, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. آواز نہیں آ رہی ہے, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. آواز نہیں آ رہی ہے, ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر. معلوم نہیں, یہاں ہربا میں بھی میں نے کچھ تو دیکھا, باقی میں نے گجرات میں بہت دیکھا.
یہ جو بال بناتے ہیں نا کچھ عجب سٹائل کے بناتے ہیں. دیکھا علماء کرام آپ نے دیکھا, یعنی یہ یہاں بال نہیں ہوں گے, یہ ایریا یتیم ہے, یتیم. اچھا ادھر بھی بال نہیں ہوں گے, یہ غریب ہے, غریب. اور پیچھے کی طرف بھی دیکھو گے نا وہاں بھی بال نہیں ہوں گے, وہ زکات کا مستحق. اور کیا کرے گا معلوم, ہمارا جوان آپ نے دیکھا نا بائک پہ بیٹھے گا اور بائک بھی ایسا دوڑائے گا اور بالکل جہاں پورا مجمع ہوگا نا وہاں جا کے ٹھاپ کر کے وہاں, اور پھر کیا کرے گا مجھے. ارے کوئی لڑکی بھی دیکھتی ہوگی تو سوچتی ہوگی کارٹون کہاں پیدا ہوا. بھائی جب بال ایسے عورت کے امبوڑے جیسے, سنو نا, بال عورت کے امبوڑے جیسے, یہاں بھی نہیں, یہاں بھی نہیں, یہاں بھی نہیں, کیا ہے کیا. اچھا اور پھر کیا کرے گا بائک پہ انوار بھائی, ہمارا جوان کو دیکھنے کا ایسا لگتا ہے وہ سب تھان نکلی ہے, اصلی تو اربا میں پیدا ہوا. وہ تو سلیکشن میں کمی ہو گئی بھائی. اور بالکل ایسا مفتی صاحب یوں گھما, اور پھر کیا کرے گا جیل سے یوں نکالے کیا گٹکا, اور نکالنے کی اسٹائل ایسا جیسا کتنا بڑا نیکی کا ثواب کا کام کرنے جا رہا ہے. یوں جیل سے یوں نکالے گا, یوں کر کے اپنے ہاتھ پہ مارے گا, ابھی وہ ٹر کر کے کھولے گا, ہاں جیسا شربت کا پیالہ پیتا ہے. ابھی اپنے دوست کو بھی پوچھے گا ہے تیرے پاس ہے کہ تیرے کو بھی دوں, تو کہنے نہیں میرے کو ضرور. ارے کھایا کر, اس میں مزہ ہے بھائی, کھایا کر. کم بخت بیوقوف پاؤلی کو نہیں معلوم اس کے اوپر لکھا ہے, سگریٹ پر لکھا ہوا ہے انجریس فار ہیلتھ, یہ نقصان پہنچاتا. لیکن نہیں, ہمارا جوان نہیں سدھرے گا. اچھا یہ گٹکا کھا کھا کے, بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا کھا کھا کے, یہ جو منہ ہے نا, منہ یہ چھوٹا ہو جاتا ہے. منہ کیا ہو جاتا ہے, چھوٹا. اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو کینسر ہاسپٹل میں دیکھو, یہ منہ ایسا چھوٹا, سنو نا ایسا چھوٹا, لیکن سدھرے گا نہیں. ابھی بھی بائک پہ آئے گا, اب کیا کرے گا, کیونکہ آپ ڈائریکٹ ایسا تو نہیں ڈال سکتا. ایک ہاتھ سے دروازہ کھولے گا, دوسرے ہاتھ سے اندر انٹر ہو جائے گا. بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں. پھر اور جب ہوتا نا ایک دم منہ چھوٹا ہو گیا, اب گورنمنٹ بولتی نہیں ہے کہ ماسک پہنو. بھائی گورنمنٹ بولتی ہے ماسک پہنو, لیکن اس کو دیکھا ہوگا آپ نے ماسک پہنا. میرے پاس تو بہت آتے آ کر کے قاری صاحب کوئی تعویذ دے دینا. میں نے کہا کیا ہوا, کہاں گیا تھا, ڈاکٹر نے بولا کینسر, آپریشن بھی ہو گیا. ڈاکٹر بولا 2 مہینہ بچے گا. میری 28 سال کی عمر ہے, 2 بچے, میری بیوی بیوہ ہو جائے گی. میں نے کہا کم وقت جب ٹھوستا تھا تب کاریاں بدل جائے. پر ایک نے تو ایسا کوئی یہاں مفتی ہے, مفتی صاحب کون, مفتی صاحب کون, مفتی صاحب اللہ کرے ایسا فتویٰ آپ کو کوئی نہیں پوچھے. میرے کو ایک نے کیا فتویٰ پوچھا معلوم, مولانا میرا بھائی تھا 32 سال کا تھا, جوان تھا اور گھٹکے بہت کھاتا تھا, کینسر کا آپریشن ہوا مگر انتقال ہو گیا, تو شہید ہوا کہ نہیں ہوا. میں نے اس کو کیا جواب دیا وہ سنو. میں نے کہا میرے کو نہیں معلوم شہید ہوا کہ نہیں ہوا, لیکن قرآن میں لکھا ہے کہ بدن اللہ کی امانت ہے. بولو بدن اللہ کی, یہ شریر یہ جسم بولو اللہ کی امانت ہے. اگر آپ نے اپنے گناہوں سے شریر کا کوئی ٹکڑا برباد کیا تو قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا. اگر گٹکے کھا کھا کے ہم نے جبڑے برباد کیے, ہمارے دانتوں کو برباد کیا, یہاں کا گوشت نکال کے یہاں لٹکایا گیا, اس کا قیامت میں جواب دینا پڑے گا. اور یہ میں نہیں کہتا, قرآن میں لکھا پارہ نمبر 15, اللہ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اور آپ تھوڑی دیر میں سوچو, یہ موبائل, یہ گٹکا, یہ ہمارے کان کو نقصان, آنکھ کو نقصان, دل کو نقصان. اللہ نے تینوں چیزوں کا ذکر کر دیا. اگر یہ کچھ بھی خراب ہوا اور تیرے کرتوت میں خراب ہوا, قیامت میں جواب دینا پڑے گا. ہاں اگر ہم گٹکا کچھ بھی نہیں کھاتے الحمدللہ, بولو الحمدللہ, پھر کینسر ہو گیا, انتقال ہو گیا, مفتی صاحب سے پوچھو انشاءاللہ شہید ہو کر دنیا سے جائے گا. بولو سبحان اللہ. اس لیے میرے پیاروں, پھر میں اس بات پر آ رہا ہوں, یہ بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا چھوڑنا ہے کہ کھانا ہے, کس چیز کو چھوڑنا ہے. لگتا ہے ہاتھ دکھا ہوا تو قاری صاحب پوچھیں گے کھاتا کھائے کو چھوڑنا ہے نا. میں آخر میں بتاؤں گا, اس کا علاج بھی بتاؤں گا کہ کیسے چھوڑنے کا, سب سنیں گے نہیں انشاءاللہ. لیکن ابھی تو اس بات پر, ارے معلوم نہیں ہمارے یہاں پہ یہ ہمارا جوان ایسا لگتا ہے, جوان کیا ہے,
वो कफ सिरप आता है ना, कफ सिरप, उसकी बोतलों की बोतलें चढ़ा दी। ये क्या है? ये नशा है, नशा। और शरीयत में नशा हराम। बोलो, शरीयत में नशा हराम, दारू हराम, जुआ खेलना हराम। और कितना हराम, कितना हराम। अल्लाह ने फरमाया शैतान है, शैतान नापाक है जो ये नशा करता है। अल्लाह कहते हैं वो गुसल पे गुसल करे मगर उसका दिल नापाक है, वो शैतान है। अल्लाह ने 7वें पारे में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबू। अल्लाह फरमाते रुक जा मेरा बंदा, रुक जा, रुक जा, मत नापाक बन जा। मेरे प्यारों, आपको मालूम है ये नशा करना हमारी पूरी बॉडी को बर्बाद कर देता है। ये सिरप हमारे पूरे जिस्म को खत्म कर देता है। मैं फिर आपको बताता हूँ कि इलाज मिलेगा। बोलो मिलेगा इंशाअल्लाह। लेकिन आज से सब लोग तैयार हो जाओ और एक आवाज से बोलो मुस्तफा का दामन। देखो वक्त कब में, बुलंद आवाज से बोलो मुस्तफा का दामन। अभी भी आवाज नहीं आ रही, पूरा मजमा बोले मुस्तफा का दामन। और सच बताओ, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं है। आवाज नहीं आ रही, बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं है। शुरू करें, कौन कौन मेरा साथ देगा? क्योंकि एक बात याद आ गई तो बोली दो ना। अबे मालूम है अनुराग भाई कब बोला यार, बोल देने दो ना जो बोलना है। ये मैं हमारे जवानों को देखता हूँ, यहाँ भी देखा मैंने, वहां भी देखता हूँ, जीन्स पहनते, जीन्स। क्या जीन्स पहनना हलाल? कोई मुफ्ती सब मना करते आपको? पहनो। अरे बोलो भाई, पहनो, जीन्स पहनना हलाल। लेकिन फटी हुई जीन्स का को पहन, यहाँ से तो यहाँ इधर चिया। एक को मैंने देखा जेब इधर लगता है और एक को मैंने देखा हमारे ऐसा बहुत बड़ा बाप का बेटा, वो ऐसी फटी हुई जीन्स पहन कर आया। तो मैंने उसको कहा, अब वहाँ हमारे गुजराती चलती ना, तो मैंने गुजराती जबान में उसको कहा, मैंने कहा भाई लॉकडाउन में तेरा पापा गरीब थी क्या? यहाँ गुजराती आती है आपको? नहीं आती। अरे मतलब मैंने उसको कहा कि लॉकडाउन के अंदर तेरे अब्बा गरीब हो गए, ये तू फटे हुए कपड़ा है, जीन्स देख तेरी फटी हुई है, ये जीन्स बोलो। तो उसने यूँ देखा, कहा मौलाना दिस स्टाइल। मैंने कहा कपड़ा फाड़ना स्टाइल? कि मुझे उसने बताया कि 7,000 रुपए की कल खरीदारी। बेचने वाला तो बेवकूफ, लेने वाला कितना बड़ा पाऊंगा। तो फिर मैंने उसको एक सवाल पूछा, ये सवाल मैं इरबा वालों को भी बताना चाहता हूँ। मैंने उसको सवाल पूछा कि ये फटी हुई जीन्स लेकिन आई कहाँ से? आई कहाँ से? भाई घुटना फटा हुआ, ये पिल्ली की तरफ फटी हुई, ये आई कहाँ से? तो कहने लगा मौलाना आपको कुछ भी मालूम नहीं, एक पिक्चर आया था, उसमें एक हीरो था, वो डांस भी करता था, गाना भी गाता था, और उसकी जो जीन्स थी ना वो यहाँ से भी फटी हुई और यहाँ से भी फटी हुई। अब उसकी जीन्स दोनों घुटने बोलो कैसे फटे हुए, और उसको देखकर सारे जवानों ने शुरू कर दिया। फिर वो स्टाइल बन गई, स्टाइल बन गई, हीरो की स्टाइल आ गई तो सबने। मैंने कहा अच्छा हुआ वो पहना था। हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे आका से बढ़कर कोई आका। साथ में हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, बोलो ना अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए, बोलो आधा। हम जिसकी स्टाइल करते हैं उसको बोलो ना ऐसा करके बता दो। बॉलीवुड वाला, हॉलीवुड वाला, क्रिकेट वाला, क्रिकेट का शौक यूँ 2-4 महीने में यार उसने कैच छोड़ दिया तो तेरा बाप तू पकड़ लेता। देखा ना आपने, देखा कोने में बैठते रहे यार उसने कैच छोड़ दिया, बाकी पूरी मैच अपने हाथ में थी मगर। तो मैंने बोला भाई तू पकड़ लेता। और मैंने कहा जितने क्रिकेटर है जिससे तुम मोहब्बत करते हो, हॉलीवुड बॉलीवुड जिससे तुम मोहब्बत करते हो, बुलाओ इरबा, बुलाओ, दावत दो, इरबा आएगा? हाँ या ना? नहीं आएगा। अच्छा उसको बोलो बता बता बता, यू आर बिजी, तू बहुत बिजी है, मैं आता हूं तेरे घर पर। आने देगा?
وہ ہمارے چہرے پہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں ہے. اس کی محبت میں ہم نے مغرب اور عشاء کی نماز کو قضا کر دیا. ہم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ ہمارے نبی. بولو نا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اچھا میں تو کہتا ہوں کرکٹ والے سے محبت کر لے. محبت کرنا ہے نا, کرکٹ والے سے محبت کر, ہالی ووڈ والے سے کر, بالی ووڈ والے سے کر, فٹ بال والے سے کر. ارے جس سے محبت کرنا ہے کر لے, مگر اپنی عقل کو پہلے لا کہ وہ کرکٹ والا زمین پہ پیدا ہوتا ہے, زمین پہ کمال بتاتا ہے. ہالی ووڈ والا, بالی ووڈ والا زمین پہ پیدا ہوتا ہے, زمین پہ کمال بتاتا ہے. اے اتباع والوں, اللہ کی قسم ہمارے مصطفیٰ وہ اکیلے ہیں جو زمین پہ پیدا ہوتے ہیں, آسمان پر کمال بتاتے ہیں. بولو نا, ہمارے نبی نے کہاں کمال بتایا؟ آسمان پر. کیسا کمال بتایا؟ ابھی میں نے ایک کمال تو آپ کو بتایا. بولو ساتھ میں بولو, ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے. بولو انگلی مبارک سے اشارہ کرے, چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے, آدھا ادھر ہو جائے, بولو آدھا ادھر ہو جائے. ایک مرتبہ مغرب کا وقت ہو گیا, سورج ڈوب گیا. بولو مغرب کا وقت ہو گیا, سورج ڈوب گیا. اچھا اس زمانے میں لائٹ فوکس تو کچھ تھا نہیں. سورج ڈوب گیا, اندھیرا اندھیرا ہو گیا, چاروں طرف اندھیرا اندھیرا ہو گیا, چاروں طرف اندھیرا اندھیرا ہو گیا. اتنے میں حضرت علی آئے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کہا, اللہ کے رسول, مغرب کا وقت ہو گیا, یعنی سورج ڈوب گیا, مغرب کا وقت ہو گیا. اور حضرت علی کیا کہہ رہے معلوم ہے؟ میری عصر کی نماز باقی ہے, میری عصر کی نماز ابھی تو وقت ختم ہو گیا. بھائی سورج ڈوب گیا تو عصر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا, مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو گیا. سیدھی بات ہے. اور حضرت علی آ کر کہتے ہیں, اللہ کے رسول میری عصر کی نماز باقی ہے. ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. فرمایا, علی اما صلیت العصر, علی تم نے عصر کی نماز نہیں پڑھی, علی تم عصر کی نماز نہیں پڑھے. اور علی نے فرمایا, کیسے پڑھتا ہے؟ آپ نے مجھے کام کے لیے بھیجا اور بہت دور بھیجا, اور آپ نے فرمایا راستے میں ٹھہرنا نہیں, راستے میں کھانا نہیں, راستے میں پینا نہیں, راستے میں رکنا نہیں, راستے میں کسی سے بات نہیں کرنا. میں گیا وہ کام لے کر آیا, جیسا آپ نے فرمایا ویسا میں نے کیا, اور سورج ڈوب گیا, عصر کی نماز قضا ہو گئی. میں نے نبی, میں نے قضا نہیں کیا, آپ نے کام پر بھیجا تھا, بس اتنا سننا تھا. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی کھڑے ہو گئے, بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی کھڑے ہو گئے, اور جہاں سورج ڈوبا تھا نا وہی ہمارے نبی نے انگلی مبارک سے اشارہ کیا. بولو ہمارے نبی وہ نبی, بولتے جاؤ, ہمارے نبی وہ 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 نبی. انگلی مبارک سے پہلی مرتبہ اشارہ کرے, پھر دوسری مرتبہ اشارہ کرے, پھر تیسری مرتبہ اشارہ کرے. 1000 سے زیادہ صحابہ موجود ہیں, سب نے فرمایا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے, کرتے گئے, کرتے گئے. ڈوبا ہوا سورج بھی, ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. سورج واپس, یہ ہمارے مصطفیٰ زمین پہ پیدا ہوتے, کمال. اچھا جب سورج اوپر آتا ہمارے نبی نے فرمایا, علی کہاں ہے, علی, علی. تو حضرت علی وہیں بیٹھے تھے, دیکھ رہے تھے وہ بھی. اللہ کے رسول کیا ہو گیا؟ کہا کچھ نہیں ہوا, عصر کا وقت باقی, شروع کرو. عصر کا وقت باقی, اللہ اکبر. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے بھی نماز میں بہت روتے تھے, اور آج تو حضرت علی نے اللہ اکبر کہہ کے جو رونا شروع کیا, کیونکہ سورج میری وجہ سے آیا, میری نماز کے واسطے آیا. حضرت علی روتے گئے, روتے گئے. اب وہاں 1400 صحابہ, کتنے, 1400, 400 صحابہ وہاں پر ہے. اس میں ایک دیہات کے رہنے والے صحابی وہ آئے, آ کر کہنے لگا, اللہ کے رسول یہ سب کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ سورج ڈوب گیا تھا, مغرب کا وقت آ گیا تھا. آپ نے انگلی مبارک سے اشارہ کیا, سورج واپس آ گیا, یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا, جو ہو رہا ہے وہ دیکھتے جاؤ. تو وہ کہنے لگے, نہیں میں دیکھ تو رہا ہوں, لیکن اب ڈوبے گا کب؟ آ تو گیا سورج, اب ڈوبے گا کب؟ ہمارے نبی نے فرمایا, مجھے مت پوچھو سورج کب ڈوبے گا, علی کو پوچھو نماز کب مکمل ہوگی. بولو سبحان اللہ. بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ سب لوگ سن رہے ہو؟ ساتھ میں بولو نا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ تو کون کون تیار ہے مصطفیٰ کا دامن؟ بال کس کے طریقے پر؟ مصطفیٰ. کپڑا کس کے طریقے پر؟ مصطفیٰ. کیونکہ اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی
یعنی بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے. ٹائم ہے تو میں ایک بات اور سنا دوں کیونکہ بچے بیٹھے نا تو ان کو بہت اچھا لگے گا. سنا دوں سب سے اچھی زبان کون سی؟ چلو آپ لوگ بولو کون سی زبان؟ نہیں سوچ کے بولو کیونکہ کچھ لوگ سوچتے ہوں گے انگلش زبان بہت اچھی. ہاں یہاں بھی کوئی زبان چلتی ہے کہ وہی لوکل زبان چلتی ہے؟ ہاں ہمارے یہاں گجراتی زبان چلتی ہے. بولو نا آپ بولو سب سے اچھی زبان کون سی؟ میں نے پورا مجمع بولے گا کون سی زبان اچھی؟ عربی. بولو کون سی زبان اچھی؟ عربی. کیوں اس کی وجہ بھی معلوم کرو. کیوں اچھی زبان عربی؟ سب زبانیں اچھی. بولو سب زبانیں ٹاپ کی. سب زبانیں ٹاپ کی. اور میں تو کہتا ہوں سب زبانیں سیکھو. جس کی ضرورت پڑے وہ زبان. ابھی انوار بھائی میں بات کروں مولانا مفتی صاحب بہت پتے کی بات ہے. میں زمبابوے میں تھا. زمبابوے یعنی یہ ہرارے زمبابوے میں تھا. اب ہوتا کیا ہے وہاں پہ فجر کی نماز کے بعد میرے کو کہا بیان کرو. اب فجر کی نماز پڑھا وڑا دیا بیان کرنا شروع کیا. تو میں نے کہا محترم دوستوں اور بزرگوں. تو کسی نے مجھے پیچھے سے ہاتھ مارا اور مجھے کہتا ہے مولانا دوستوں بزرگوں کوئی نہیں سمجھے گا انگلش میں بیان کرو. اب چونکہ ہم نے کیا ہے اور آپ اربا والوں کہو تو انگلش میں بھی شروع ہو جاؤ عربی میں بھی شروع ہو جاؤ. لیکن ضروری ہے بولو انگلش زبان سیکھنا بھی. سب زبانیں اچھی. بولو سب زبانیں اچھی مگر ٹاپ والی زبان کون سی زبان ہے؟ بولو عربی. کیوں؟ پورا مجمع بولے گا عربی زبان کیوں سب سے اچھی ہے. پورا مجمع بولے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سی زبان پسند ہے؟ عربی. مصطفیٰ کی زبان عربی. صحابہ کی زبان عربی. تابعین کی زبان عربی. تبع تابعین کی زبان عربی. قبر کی زبان عربی. حشر کی زبان عربی. نشر کی زبان عربی. قیامت کی زبان عربی. ارے میرے پیارو قرآن کی زبان عربی. حدیث کی زبان عربی. بلکہ ہم جنت میں جائیں تو جنت کی زبان بھی. صحیح ہے نا؟ بولو سب سے اچھی زبان کون سی؟ سب زبانیں اچھی مگر سب سے اچھی زبان کون سی؟ اچھا عربی زبان کہاں سے شروع ہوتی ہے آپ سب کو معلوم ہے. بولو الف. کہاں سے شروع ہوتی؟ ختم کس پہ ہوتی؟ یا. پھر بولو نا عربی زبان کہاں سے شروع ہوتی؟ الف. ختم کس پہ ہوتی؟ اب الف سے لے کے یا تک کا چکر لگاؤ. ہر حرف میں ہمارے نبی کا نام نظر آئے گا. بولو سبحان اللہ. ہر حرف میں in every and each alphabet we will find the name of our prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الف سے لے کے یا تک کا چکر لگاؤ. ہر حرف میں ہمارے نبی کا نام نظر آئے گا. کیوں؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں عربی زبان کے اوپر بولو کوئی زبان نہیں. ہر حرف میں مصطفیٰ کا نام ہے. تو سمجھ لو اگر عربی زبان کے اوپر کوئی زبان نہیں تو مصطفیٰ کے اوپر بھی کوئی مصطفیٰ نہیں. بولو مصطفیٰ کے اوپر کوئی مصطفیٰ. آپ کو سننا ہے؟ میں نے سننا ہے تو ہاں بولو. پھر ہم تیسری بات پر آ جائیں گے. بولو سننا ہے. ایک بار پھر بول دو مصطفیٰ کا دامن. بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن. بولو عربی زبان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الف سے. ہمارے نبی کا نام احمد. بولو کیا نام؟ احمد. الف سے شروع ہوتا ہے نا. اور قرآن کریم میں لکھا ہمارے نبی کا نام احمد ہے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. بولو الف سے ہمارے نبی کا نام. اس کے بعد کیا ہے؟ بولو نا کیا ہے؟ با سے ہمارے نبی کا نام بشیر. بولو کیا نام؟ بشیر. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. پورا مجمع بولے گا الف سے ہمارے نبی کا نام. با سے ہمارے نبی کا نام. کہاں تک چلنا ہم کو؟ ہر حرف میں کس کا نام؟ نبی کا. کیوں؟ عربی زبان کے اوپر کوئی زبان نہیں. مصطفیٰ کے اوپر بولو کوئی مصطفیٰ. آپ لوگ گنتے جاؤ شروع کرو. بولو الف سے ہمارے نبی کا نام احمد ہو گیا. با سے نبی کا نام بشیر ہو گیا. تا سے نبی کا نام
تنویر ہو گیا، سا سے نبی کا نام ثاقب ہو گیا، جیم سے نبی کا نام جمیل ہو گیا، ہا سے نبی کا نام حبیب ہو گیا، خا سے نبی کا نام خاشع ہو گیا، دال سے نبی کا نام داعی ہو گیا، دال سے نبی کا نام ذکی ہو گیا، را سے نبی کا نام رسول عربی ہو گیا، زا سے نبی کا نام زائر بیت اللہ ہو گیا، سین سے نبی کا نام سراج ہو گیا، شین سے نبی کا نام شافع ہو گیا، صاد سے نبی کا نام صفی اللہ ہو گیا، ضاد سے نبی کا نام ضامن ہو گیا، تو سے نبی کا نام طاہر ہو گیا، زو سے نبی کا نام ظاہر ہو گیا، عین سے نبی کا نام عبداللہ ہو گیا، غین سے نبی کا نام غیور ہو گیا، فا سے نبی کا نام فاتح ہو گیا، قاف سے نبی کا نام قاسم ہو گیا، چھوٹے کاف سے نبی کا نام کامل ہو گیا، لام سے نبی کا نام لعیق ہو گیا، میم سے نبی کا نام محمد ہو گیا۔ ہاں یا نہ؟ مصطفیٰ سے محبت کرتے ہو؟ یہ پہ میں اتنی دیر کا نوال بھائی بیان کر رہا ہوں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیونکہ اپنے کو پوائنٹ پہ آنے سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، بہت گڑبڑ ہوتی ہے مولانا۔ آ رہا ہے؟ اقبال بھائی آ رہا ہے؟ کل کھانا ملے گا ابھی؟ یہ بھائی بھی بہت ہوشیار ہے، آپ کا ہی دامن ہے میں۔ باقی بات سمجھ میں نہیں آنے نا مفتی صاحب، اتنا بڑا پرابلم ہے، بات سمجھ میں نہیں آنے تو وہ معلوم ہے کہ 8 سال کا بچہ، کتنے سال کا؟ وہ اپنا رہتا ہے جیسے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 8-9 سال کا بچہ، وہ گھر میں آئے اور وہ گھر میں آوے تو اپنی ممی کو بولے، کیونکہ وہ آیا ہے کہیں سے، مدرسے سے آیا، اسکول سے آیا، اب اس کی عادت ہے گھر میں آ کے بولنے کا سو سو، کیا بولنے کا؟ تو ماں سمجھ جاوے کہ اس کو پیشاب کرنا ہے تو اس کو اٹھا کے باتھ روم میں لے جاوے، وہاں جا کے وہ پیشاب کر لیں گے۔ اب روز کی عادت بن گئی ہے سوسو بولے، اب ماں کہاں لے جاوے؟ باتھ روم میں۔ ایک دن مہمان گھر میں اور یہ آیا، یہ اپنے بچہ ہے، اگر سوسو، ماں نے خیر پیشاب تو کروا دیا، مہمانوں کے جانے کے بعد ماں نے تھپڑ مارا، شرم نہیں آتی مہمانوں کے سامنے سوسو کرتا ہے؟ تو بیچارہ 8 سال کا بچہ کہا پھر ہم نے پیشاب آوے تو کیا کرنے کا؟ کہا پیشاب آوے تو بول دینے کا میرے کو گانا گانے کا ہے۔ ہاں کیونکہ ابھی ویسٹرن زمانہ ہے، آئی وانٹ ٹو سنگ اے سانگ، میرے کو گانا گانے کا ہے۔ تو بچہ ہوتا ہے جیسے ماں باپ تربیت کریں گے ویسے بچہ ہوگا۔ اب وہ بچہ آیا، اب جب بھی مدرسے سے آوے، اسکول سے آوے، امی کیا ہوا؟ گانا گانے کا ہے۔ ماں کو معلوم ہے گانا گانے کا مطلب پیشاب کرانے کا۔ اب ایک دن وہ بچہ پکنک پہ گیا، پکنک سمجھتے ہو؟ ہاں پکنک پہ گیا، پکنک پہ سب ٹیچرز ہوتی ہے، 8 سال کا بچہ، اب رات کو کہیں رکے ہوئے تھے اور رات کو 2 بجے اس کو پیشاب لگا۔ بچہ ٹیچر کے پاس گیا، ٹیچر نے کہا کیا ہوا رات کو 2 بجے؟ کہا گانا گانے کا ہے۔ کیا کہا؟ گانا؟ تو ٹیچر سمجھ گئے، ٹیچر نے کہا نہیں بیٹا رات کو 2 بجے نہیں، صبح میں 8 بجے سب کا پروگرام ہوگا، اس میں تیرا گانے کا بھی پروگرام ہوگا، ابھی نہیں، جا سو جا۔ اب ٹیچر نے بولی تو جا کے سو گیا، مگر پیشاب کو کون روکے؟ آدھے گھنٹے میں پھر آئے، ٹیچر نے کہا کیا ہوا؟ واٹ ہیپنڈ؟ کہ آئی وانٹ ٹو سنگ اے سانگ، میرے کو گانا گانے کا۔ تو ٹیچر نے بھی غصے میں کہا تیرے کو بتایا نا کہ صبح میں گانا گانے کا، ابھی نہیں، سو جاؤ، 2:30 بجے رات کو کوئی گانا گاتا ہے، سو جاؤ۔ بیچارہ گیا، کیا کرتا بیچارہ؟ 3 بجے ٹیچر کے پاس آئے، ٹیچر گانا گانے کا۔ ٹیچر نے کہا دیکھو نہ بول، پر ٹیچر بہت زور سے گانے کا ہے۔ ٹیچر نے کہا کتنا بھی زور سے گانا ہے، کل صبح میں، ابھی نہیں۔ ٹیچر بہت زور سے گانے کا۔ تو ٹیچر غصے میں آئی، گا لے ادھر گا لیا اس نے، نہیں سمجھ میں آئے تو ایسا ہوتا ہے۔ یہ انوار بھائی یہ سوچتے ہوں گے کیا ہوا، میں نے کیوں ہنسایا؟ اس لیے ہنسایا، اب توا گرم ہو گیا، روٹی پکانے آ رہا ہوں، آخری پوائنٹ پر آ رہا ہوں۔ دیکھو شروع سے میں کہہ رہا ہوں، پہلی بات میں نے کہی تھی بولو لا الہ، پھر میں نے موبائل کے بارے میں کہا کہ موبائل کا فارمیٹ بدل دینے کا، پھر اس کے بعد بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، کف سیرپ،
اور معلوم نہیں کوئی پاؤڈر کوئی ڈرگس، اللہ سب سے حفاظت فرمائے، بولو آمین۔ اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی کہا کہ جنت میں جانا، بولو جانا کہ نہیں جانا، اور 8ویں جنت میں جانا، جنت الفردوس میں جانا۔ پھر یہ بھی بات کہ مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ پھر یہ بھی ہوا کہ ہمارے ہیئر اسٹائل، ہمارے کپڑے کی اسٹائل مصطفیٰ کے طریقے پر ہونا چاہیے، بولو سب باتیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب آپ لوگ کیا سوچتے ہوں گے معلوم ہے، اتنی ساری باتیں یہ کر کے گیا، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے بیڑی سگریٹ چھوڑ دینا، اتنا آسان نہیں ہے دارو چھوڑ دینا، لیکن ایک کام جو آخری کام میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اللہ کے قسم کھا کر کہتا ہوں علماء کے بیچ میں، یہ کام کر لو، ہمارے پورے شریر میں، ہماری پوری باڈی میں شریعت آ جائے گی، آٹومیٹک برائیاں دور ہو جائے گی اور نیکیاں ہمارے اندر آ جائے گی۔ کون کون تیار ہے یہ آخری کام کرنے کے لیے؟ ہاتھ اوپر کرے ماشاءاللہ، بولو کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ شروع سے لے بلکہ میں تو کہتا ہوں میرا بیان نہیں، جتنے علماء کرام کے بیانات ہیں، جتنے علماء کرام کی تقریریں ہیں، جتنا دعوت و تبلیغ والوں کی محنتیں ہیں، جتنی خانقاہ والوں کی محنتیں ہیں، جتنے مدرسے والوں کی محنتیں ہیں، سب کا خلاصہ اگر آپ کو زندگی میں اتارنا ہے تو ایک کام کرنا پڑے گا۔ آپ چاہے دکان میں رہو، لائر رہو، ڈاکٹر رہو، آپ چاہے سوشل ورک کرو، لیکن ایک کام کرو، آپ دنیا بھی آپ کے قدموں میں ہوگی، آخرت بھی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ کون کون تیار ہے یہ کام کرنے کے لیے؟ پھر ہاتھ اوپر کریں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اپنا کاروبار چھوڑ دینا، اپنا دکان چھوڑ دینا، اپنا مکان چھوڑنا، جو کالج میں پھلے پھولے، جو یونیورسٹی میں وہاں آرام سے رہے، جو مدرسے میں آرام سے رہے، ہر ایک اپنا مشن کرے، مگر ایک کام ہمارے نبی نے بتایا، یہ کر لے دنیا بھی تیری آخرت بھی تیری۔ کون کون تیار ہے؟ بولو 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 جلدی بولو، کون کون تیار ہے؟ تیار ہے انشاءاللہ؟ کیا کام کرنا ماننے میں؟ 5 وقت کی نماز پڑھنا، بولو 5 وقت کی۔ کون کون تیار ہے؟ اب سب لوگ ہاتھ اوپر کر کے بولے پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور میں نے اربا میں پہلے کہا نہیں کہا، یا کبھی آپ نے سنا نہیں سنا، نماز کے اندر وہ طاقت ہے، سنو نماز کے اندر وہ طاقت ہے، ہمارے 4 پرابلم کو فوراً ختم۔ کتنے پرابلم؟ اگر آپ کو ہے تو ہاں بولنا، ضروری نہیں کہ سب کو پرابلم ہوئے، لیکن پہلا پرابلم کیا ہے؟ میں سب سے کہہ رہا ہوں، ہمارے گھر میں جھگڑے، بولو ہمارے گھر میں، اللہ نہ کرے لیکن بھائی بھائی کے جھگڑے، گھر میں عورتوں کے جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے، باپ بیٹے کے جھگڑے، بہت سارے جھگڑے ہمارے گھر میں ہیں۔ اور سب سے بڑا جھگڑا انور بھائی کہاں ہوتا ہے معلوم ہے؟ جہاں گھر میں ماں بھی ہوئے اور بیوی بھی ہو۔ ہاں بولو یا نہ بولو، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بڑے بڑے مفتی لوگ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، کیونکہ گھر میں آیا بیچارہ، شام ہے آیا، اب گھر میں وہ کونے میں ماں بیٹھی ہے، یہ کونے میں بیوی بیٹھی ہے۔ اربا والوں صحیح بتانا، ایک آدمی کام دھندا کر کے تھک کے آیا ہے، کیا کرے گا؟ کیونکہ یہ اس کا بیٹا ہے اور اس کا شوہر ہے، یہ گھر میں آیا، کہاں جائے گا؟ ماں کے پاس جائے گا، بیوی کے پاس جائے گا؟ آپ لوگ بولو نا، ہاں بہت سدھرے ہوئے آپ۔ چلو میں آپ کی بات مان گیا آپ کی بات، آیا سیدھے ماں کے پاس گیا ماں کے پاس، اور امی کو لگا، امی آپ نے کھانا کھایا، امی برابر دوا پی، امی سر میں درد تو نہیں، امی آپ کا ڈائبٹیز برابر ہے، امی آپ کا پریشر برابر ہے، امی آپ کو پاؤں کے گھٹنوں میں درد تو نہیں ہوتا۔ اس نے ماں کے ساتھ بیٹھ کے 10 منٹ بات کیا، وہاں کون بیٹھی ہے؟ اس کا تھوبڑا کیسا؟ اور کیا ہوگا معلوم انور بھائی؟ بیچارہ مفتی ہوئے کہ کوئی بھی ہوئے، ماں سے 10 منٹ بات کر کے اب گیا کس کے پاس؟ بیوی کیا بولی؟ من کیا ہو، کیوں آئے؟ بولے کیوں آئے مطلب کیا ہے؟ جاؤ ماں کے پاس جاؤ، ہاں کپڑا میرے کو دھونے کا، برتن میرے کو مانجنے کا، گھر میں جھاڑو میرے کو دینے کا، پوتا میرے کو دینے کا، صبح سے لے کے شام تک گھر میں کام کام کام۔ ارے آ کے پوچھو تو صحیح کہ تیری طبیعت کیسی ہے؟ گیا سیدھا کس کے پاس؟ بولا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ میں نے بہت کھول کر بول رہا ہوں، بولو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اچھا، اور پھر بیوی کی ہوشیار، شادی ہوئی تمہاری میں انور بھائی، بیوی اتنی ہوشیار، وہ کھانا مانگے گا نا تو یہ دے دے گی کھانا، اور بیچارہ پوچھے گا تو نہیں کھائی؟ نہیں میرے کو نہیں کھانے کا، حالانکہ کم وقت کچن میں کھا لی۔ اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا عورت اتنی ناشکری ہے، گھر میں اتنا ملے گا اتنا اچھا ملے گا، لیکن کچھ لوگ جمع ہوں گے نا،
25 हो गए, 25। एक दिन भी सूखी रोटी मेरे को घर में नहीं मिली। हालांकि कम वक्त आई थी 40 किलो के भी 80 किलो की हो गई। ये हमारे नबी ने फरमाया, बुखारी की हदीस है। अच्छा बेचारा, मैं तो वही बात क्या होगा, किसकी खिदमत किया पहले? माँ की। फिर किसके पास आया? तो बीवी इतनी होशियार, खाने में भी उसको नहीं पूछी, खाना दे दी। हाँ, और रात को सोएंगे भी ना तो बीवी इसका चेहरा इधर तो बीवी का चेहरा उधर, और भूल में वो हाथ लगा रहा। अरे सही कह रहा हूँ, सही। चलो अब ये आदमी क्या करेगा, मैं आपको बता दूं ये आदमी करेगा क्या। क्योंकि आज दूसरे दिन काम पर चला गया, काम पर गया, फिर शाम को वापस थका थका आया, घर में आया, अस्सलाम वालेकुम आया, कहाँ जाएगा? उधर माँ इधर बीवी, कहाँ जाएगा? अब तो सीधी बात है, बीवी के पास ही जाएगा। कल जो हुआ वो हुआ। अब बीवी के पास गया तो बीवी भी सोचती है काम तो हो गया, काम तो हो गया। चलो आधा घंटा बीवी के पास बैठा। अब मैं हमारे बड़े बूढ़ों को समझाना चाहता हूँ। अभी जा रहे किसके पास? माँ। तो अरे माँ हुआ क्या? कुछ नहीं, जा तू तेरी बीवी के। अरे पर हुआ क्या? कुछ नहीं। माँ सर दुखता है। नहीं कुछ नहीं दुखता था। अभी माँ धीरे से उसके पड़ोस में जाएगी और जाकर कहेगी मेरा बेटा बदल गया। अभी क्या कहेगी मालूम? मेरा बेटा तो बहुत अच्छा सोने का टुकड़ा था, वो नागिन ने जादू करके कुछ पिला दिया उसको। बोलो सही है कि नहीं सर? चलो कोई बात नहीं, दूसरा दिन भी निकल गया। तीसरे दिन आया, अस्सलाम वालेकुम, घर में आया, इधर माँ इधर बीवी, कहाँ जाएगा? वही इलाज लेके मैं आया हूं, क्योंकि अपने बदन के दो टुकड़े तो नहीं कर सकता ना कि आधा इधर आधा उधर डाले। क्या करना है? तो चलो ये प्रॉब्लम बोलो, सबसे पहला प्रॉब्लम घर का। दूसरा प्रॉब्लम क्या है मालूम? हमारी रोजी में बरकत नहीं। सही बोलो, होता है कि नहीं होता? कम आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, और तो क्या करें हम कि हमारी रोजी में बरकत हो। मालूम एक मेरे पास आया था अनवर भाई, मेरे को बोलता है मौलाना मेरे को रोजी में बरकत नहीं है, कुछ दो ना। मैं तो तावीज़ में बहुत एक्सपर्ट हूँ, 30 साल से तावीज़ का काम करता हूँ। अनवर भाई कितने साल से? तो यूँ मैंने तो जेब से कागज निकाला, जो लिखा, मैंने कहा जा तेरे दुकान में रख दे, बरकत ही बरकत। तो मेरे को यूँ आँख निकाल चुके। क्या हुआ? मेरे को देखते इतनी बड़ी लाइन लगी है, तेरे को बीच में से मैंने दिया, ऊपर से मेरे को। तो कहता है मौलाना इतनी छोटी तावीज़ दी तो छोटी बरकत होगी, बड़ी दो ना, दीवार पे लटकाने की बड़ी बरकत हो। मैंने कहा अगर तावीज़ लटकाने से बरकत होती ना, मैं मेरे घर में कलर नहीं करवाता, तावीज़ के पेपर ही लटकाता पूरे घर में, बरकत नहीं लेता कि तेरे को देता। तो दो प्रॉब्लम हो गए, घर का झगड़ा और नंबर 2 बोलो रोजी में बरकत। अच्छा तीसरा एक प्रॉब्लम सबको है, मेरे को भी आपको भी, अल्लाह मेरी भी हिफाजत फरमाए, आपकी भी हिफाजत फरमाए। तीसरा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? मौत के वक्त कलमा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि मौत के वक्त ज़बान बंद हो जाती है, कोमे में चला जाता है, मालूम नहीं कौन सी गली में हमारी शाम होगी। दुआ करो अल्लाह मदीने की ज़मीन नसीब फरमावे। लेकिन मौत के वक्त आदमी होश में नहीं रहता, कलमा मिलेगा या? क्योंकि अल्लाह खुद फरमाते, अल्लाह कहते मेरी मर्जी, जिसको चाहूंगा मौत के वक्त कलमा दे दूंगा, और अल्लाह खुद कहते मेरी मर्जी, जिसको चाहूंगा कलमा छीन लूंगा। अल्लाह ने फरमाया युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह व युज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीन व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। अल्लाह फरमाते मेरी मर्जी, जिसको चाहा मौत के वक्त कलमा दिया, जिसको चाहा। तो कितने प्रॉब्लम हो गए? बोलो ना कितने प्रॉब्लम हो गए? नंबर 1 घर का झगड़ा, नंबर 2 रोजी में बरकत नहीं, नंबर 3 मौत के वक्त कलमा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और चौथा प्रॉब्लम वही जो मैंने शुरू में कहा था, अल्लाह जन्नत में ले जाएगा कि दोज़ख में ले जाएगा? क्योंकि अल्लाह ने कह दिया 8 जन्नत बनाई और दोज़ख भी बनाई। अल्लाह ने फरमाया फरीक़ुन फिल जन्नह व फरीक़ुन फिस सईर। अल्लाह फरमाते कुछ लोग जन्नत में, कुछ लोग जहन्नम। कितने प्रॉब्लम हो गए? फिर बोलो ना कितने प्रॉब्लम हो गए? नंबर 1 घर का, नंबर 2 रोजी में बरकत, नंबर 3 मौत के वक्त कलमा मिलेगा या नहीं मिलेगा, नंबर 4 जन्नत मिले कि जहन्नम मिले। चलो
یہ چاروں پرابلم کو حل کرنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے. میں حدیث پاک سنانا شروع کرتا ہوں. بہت پیار سے سننا, اس پر بات ختم کریں گے. بہت پیار سے سننا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ, بولو ہماری ماں بہنیں بھی سنیں, آپ بھی سنیں, صرف سنیں نہیں, کل سے شروع. بولو انشاءاللہ. ہاتھ اوپر کر کے بولو کل سے شروع انشاءاللہ. سنتے جانا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, او میرا امتی, 5 وقت کی نماز پڑھ لے. فجر, بولتے جاؤ, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. ہمارے نبی فرماتے, او میرا امتی, مرد ہو یا عورت ہو, 5 وقت کی نماز پڑھ لے. تو زمین پہ نماز پڑھتا جائے گا, تیرے گھر کے جھگڑے کو ہم محبت میں بدلتے جائیں گے. ایسا بھی ہوگا, آپ گھر میں آؤ گے نا, ماں کے پاس جاؤ گے تو ماں کیا بولے گی معلوم؟ کیوں یار بیوی کے پاس جا, وہ بیچاری صبح سے پریشان ہے, جا اس کو دے, اس کو بخار آیا ہے. وہ بیوی کے پاس جائے گا تو بیوی کہے گی گھر میں بڑا کون ہے؟ ماں. جب جا ماں کے پاس جا, وہ سوچے گا کہاں جاؤ, تو آواز آئے گی, تیری نماز نے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دیا ہے. بولو سبحان اللہ. تو پہلا فائدہ, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے, اللہ تیرے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں میرے امتی ہو, 5 وقت کی نماز پڑھ لے, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. ہمارے نبی فرماتے, اللہ کی قسم 5 وقت کی نماز پڑھ لے, اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا کرے گا. روزی ڈھونڈنے تو نہیں جائے گا, روزی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے گھر پر آئے گی. بولو سبحان اللہ. کتنے فائدے ہو گئے؟ 2. تیسرا فائدہ, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے, آخری وقت ہوگا, دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی, آنکھیں کام کرنا بند کر دے گی, کان سننا بند کر دیں گے. ہمارے نبی فرماتے ہیں, آخری وقت میں 5 وقت کا نمازی, تو چاہے گا یا نہ چاہے گا, اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا. اور چوتھی بات کے لیے ڈائریکٹ قرآن کیا کہتا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھ لے. بولو 5 وقت کی نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں, جنت الفردوس کے اوپر کوئی جنت نہیں. تو زمین پہ نمازی ہوگا, ہم جنت الفردوس تیرے حوالے کر دیں گے. اللہ نے فرمایا, والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. اللہ فرماتے, میرے بندے میری بندی 5 وقت نماز کی پابندی کرتے جائیں گے, تم زمین پہ نماز پڑھتے جاؤ گے, آسمان پہ جنت الفردوس کے فیصلے ہوتے جائیں گے. تو میرے پیارو, سارے بیان کا خلاصہ, بولو 5 وقت کی, ہمارا ایمان بھی بچے گا, مصطفیٰ کا دامن بھی بچے گا, دنیا بھی ہمارے قدموں میں, آخرت بھی ہمارے قدموں میں, گھر کا ٹینشن دور, روزی میں برکت, موت کے وقت کلمہ. پھر ایک بار ارادہ کرو, 5 وقت نماز. کون کون تیار ہے؟ پورا مجمع, دونوں ہاتھ اٹھاؤ, دونوں ہاتھ, اور ساتھ میں بولو انشاءاللہ. آواز نہیں آ رہی؟ انشاءاللہ.